آنے تمہیں پتہ ہے عائشہ مجھ سے ناراض ہے، بہارے اپنے ننھے ننھے سے جوتوں کے اسٹیپ کھولتے ہوئے بتانے لگی۔ آنے نے حیرت سے میز کے ساتھ کھڑی عائشہ کو دیکھا جس کی پشت ان کی طرف تھی اور پوچھا کیوں؟ کیونکہ 7 دن کی تربیت کے بعد آپ کی چہیتی پہ یہ اثر ہوا کہ آج یہ بازار میں عین سڑک کے بیچ میں کھڑی سیاحوں کے کیمروں میں تصویریں بنوا رہی تھی۔ ارے تم اسے سمجھا دو نا، ناراض نہ ہو، آنے نے پیار سے بولا۔ کس کس کو سمجھاؤں؟ سفیر کہتا ہے اس کے ماں باپ کو سمجھاؤ، اس کے ماں باپ کہتے ہیں سفیر کو سمجھاؤں، آپ کہتی ہیں میں بہارے کو سمجھاؤں، بہارے کہتی ہے کہ میں خود کو سمجھاؤں، اور عبداللہ کہتا ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکی، پھر سر جھٹک کر پرس کی چیزیں ایک ایک کر کے باہر نکالنے لگی۔ عبد الرحمن کیا کہتا ہے؟ آنے نے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر ذرا سی گردن موڑ کر بہارے کو دیکھا جو چہرہ ہتھیلیوں پہ گرائے آنے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ آج تم نے مجھے بہت خفا کیا ہے بہارے، میں نے کہا تھا نا کہ اچھی لڑکیاں ایسے نہیں کرتی۔ تو اچھی لڑکیاں کیسے کرتی ہیں عائشہ گل؟ بہارے نے منہ بگاڑ کر اس کی نقل اتاری۔ اچھی لڑکیاں اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہیں، وہ ہر جگہ نہیں چلی جاتی، وہ ہر کسی سے نہیں مل لیتی، وہ ہر بات نہیں کر لیتی۔ اس نے پرس میز پر الٹ کر جھاڑا۔ تو پھر میں بری لڑکی ہوں؟ بہارے نے منہ بگاڑ کے پوچھا۔ نہیں، کوئی بری لڑکی نہیں ہوتی، بس اس سے کبھی کبھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو برا ہوتا ہے، جس پر اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جانتی ہو جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کیا؟ جب وہ ناراض ہوتا ہے تو وہ انسان کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے۔ اور جانتی ہو کہ اکیلا چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتی، وہ مدد مانگتا ہے تو مدد نہیں آتی، وہ راستہ تلاش کرتا ہے تو راستہ نہیں ملتا۔ وہ اب میز پر نکلی اشیاء الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ خالی پرس ہاتھ میں اوندھا رکھا تھا۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ سفیر نے اپنی ممی کو چابیاں دینے کے لیے کہا تھا، یہیں پرس میں رکھی تھی، پتہ نہیں کہاں چلی گئیں۔ عبد الرحمن ٹھیک ہی کہتا ہے، عائشہ گل کبھی کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ یہ اس لیے کہتا ہے تاکہ عائشہ گل سبھی کچھ کرنا سیکھ لے، آنے نے کہا۔ ان کی بات پہ اس نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا اور چیزوں کو واپس پرس میں ڈالنے لگی۔ وہ چابی یقیناً کہیں اور رکھ کر بھول گئی تھی۔ آنے والے چند دنوں میں پڑھائی کا بوجھ ذرا بڑھ گیا اور کلاسز کا شیڈیول پہلے سے سخت ہو گیا، تو وہ دونوں ٹیسٹ تیار کرنے اور دینے میں ایسی مصروف ہوئیں کہ کہیں آ جا ہی نہیں سکیں۔ وہ وسط مارچ کے دن تھے۔ استنبول میں چھایا کوہر ٹوٹ رہا تھا اور بہار کی رسیلی ہوا ہر سو گلاب اور ٹیولپس کھلا رہی تھی۔ اب صبح سویرے گھاس پہ برف کی جمی سفید تہ نظر آتی تھی اور سبانچی کا سبزہ اپنے اصل رنگ میں لوٹ رہا تھا۔ ایسے ہی ایک دن میں ان دونوں نے ٹاپ کپی پولس میوزیم جانے کا پروگرام بنایا، مگر اسی وقت ہالے آ گئی۔ اس کے پاس دوسرا پروگرام تھا، میلو کینڈ میں میلاد ہو رہا ہے، چلو گی؟ کیوں نہیں، اس بہانے تھوڑا سا ثواب ہی کما لیں گے، ورنہ میں نے اور حیا نے ایسے کوئی نیکی کرنی نہیں ہے، ڈی جے اپنا پرس بند کرتے ہوئے بولی تھی۔ ویسے ربیع الاول ختم ہو چکا یا ہونے والا ہے؟ ہو چکا ہے، یہ تا اسٹوڈنٹس کا میلاد ہے اور پڑھائی کے باعث ملتوی ہوتا جا رہا تھا، اس لیے اتنا لیٹ ہو گیا ہے، اب چلو۔ میلاد میں درس دینے والی لڑکی اونچی چوکی پر بیٹھی تھی، سامنے رکھی چھوٹی میز پر کھلی کتاب سے پڑھ کر ترک میں درس دے رہی تھی، ساتھ ہی وہ ایک شرمندہ نگاہ سامنے دیگر لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی حیا اور ختیجہ پر بھی ڈال لیتی، جو سروں پہ دوپٹے لپیٹے بہت توجہ سے درس سن رہی تھیں۔ مدرس کی لڑکی سخت شرمندہ تھی، حاضرین کی انگریزی اچھی نہیں تھی، اس لیے اس کی مجبوری تھی کہ اسے ترک میں درس دینا پڑ رہا تھا، اور اسے یقین تھا کہ بظاہر بہت توجہ اور غور سے سنتی پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ کو سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا۔ درس ختم ہوا تو وہ لڑکی ان کی طرف آئی اور بہت معذرت خواہ انداز میں ان کو دیکھا۔ آپ کی سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا ہوگا؟ لیں، سمجھ میں کیوں نہیں آیا؟ ڈی جے نے ناک سے مکھی اڑائی۔ پہلے آپ نے حجرہ اسود کو چادر پہ رکھنے والا واقعہ بتایا، پھر غار ہرا، وہی مسلمانوں کی ابتدائی تکالیف، حضرت ابو بکر صدیق کی قربانیاں، ابو جہل بن ہشام کی گستاخیاں، حضرت عمر کا قبول اسلام، ہجرت مدینہ اور پھر غزوہ بدر۔ لڑکی نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائیں۔ آپ کو ترک آتی ہے؟
ترک نہیں آتی مگر اپنی ہسٹری ساری سمجھ میں آتی ہے، وہ جواباً ہنس کر بولی۔ ترک اردو جیسی ہی لگتی ہے اور وہ واقعتاً صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسما کے باعث سب سمجھ پا رہی تھی۔ اوہ شکریہ شکریہ، وہ ترک لڑکی اتنا خوش ہوئی کہ اس کا چہرہ گلابی ہو گیا۔ میلاد ختم ہوا تو حالے کی امی کا فون آ گیا، انہیں کوئی ضروری کام تھا، سو حالے نے ان سے کے ساتھ جانے سے معذرت کر لی، اب انہیں ٹاپ کلبی پیلس جانا تھا۔ دو لوگ اکیلے تو نہیں ہوتے، وہ ٹاکسم اسکوائر پہ بس سے اتریں تو حیا نے اسے تسلی دی۔ ڈی جے ہنس دی، پھر بھی تیسرے کو ساتھ لینے میں کیا حرج ہے؟ وہ استقلال اسٹریٹ کی جانب مڑی تو قدم خود بخود برگر کنگ کی جانب اٹھنے لگے۔ جہان چلے گا ہمارے ساتھ؟ اس روز کتنا غصہ کیا تھا اس نے، یاد ہے نا؟ وہ اس لیے کہ تمہیں ڈھونڈتے ہوئے وہ بہت فکر مند اور پریشان ہو گیا تھا، مگر اب تھوڑا سا اصرار کریں گے تو ضرور چلے گا۔ استقلال اسٹریٹ ویسے ہی رش سے بھری ہوئی تھی، وہ دونوں بازو میں بازو ڈالے تیز تیز قدم چل رہی تھی۔ یہ ان کی دوستی کی علامت ہرگز نہیں تھی، بلکہ اسٹریٹ کے جیب کتروں سے بچاؤ کے لیے وہ اپنے ملے کندھوں سے پرس لٹکاتی تھیں تاکہ چھیننا نہ جا سکے۔ حیا تو اس واقعے کے بعد بہت محتاط ہو گئی تھی، اب بھی اس نے اپنے سفید کوٹ کے اوپر پرس یوں ڈال رکھا تھا کہ بائیں کندھے سے اسٹریپ گزار کر دائیں پہلو سے پرس لٹک رہا تھا، بال کھلے تھے اور دوپٹہ گردن کے گرد لپٹا تھا۔ ڈی جے نے بھی اسی طرح شلوار قمیض پہ سیاہ لمبا کوٹ پہن رکھا تھا۔ برگر کنگ پہ خوب گہما گہمی تھی، وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے کچن کی طرف کھلتے دروازے کی طرف آئیں۔ سامنے طویل سا کچن تھا، ادھر ادھر ایپرن اور ٹوپیاں پہنے دو چار افراد آ جا رہے تھے۔ ایک سلیب کے ساتھ وہ بھی کھڑا تھا، جینز اور شرٹ پہ سفید ایپرن پہنے، ہاتھ میں بڑا سا ٹوکا لیے وہ کٹنگ بورڈ پر رکھے گوشت سے بڑے بڑے ٹکڑوں کو اکٹھا کر رہا تھا۔ گڈ مارننگ مینیجر، دونوں نے چوکھٹ پر کھڑے ہو کر بآواز بلند پکارا تو اس کا تیزی سے چلتا ہاتھ رکا۔ اس نے گردن اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا، پھر سر سے پاؤں تک ان کا جائزہ لیا۔ دونوں جاگرز پہنے پھولے ہوئے ہینڈ بیگز اٹھائے ہوئے تھیں۔ حیا کے ہاتھ میں رول کیا ہوا استنبول کا نقشہ تھا اور ڈی جے کے ہاتھ میں ایک گائیڈ بک، گویا کہ وہ پوری تیاری کے ساتھ آئی تھیں۔ گڈ مارننگ۔ جہان واپس گوشت کی طرف متوجہ ہوا اور دوسرے ہاتھ سے ایک چھوٹی سی چٹ اٹھا کر سامنے کاؤنٹر پر پٹک کر رکھی، اس پہ لکھا تھا آئی ایم بزی ڈو ناٹ ڈسٹرب۔ حیا اور ختیجہ نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر حیا وہیں چوکھٹ کے سامنے ٹیک لگائے بازو سینے پر لپیٹے زیر لب مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی، جبکہ ختیجہ مسکراہٹ دبائے آگے بڑھی۔ ہم ٹاپ کلبی پیلس جا رہے ہیں، ختیجہ نے کاؤنٹر کے سامنے آ کر اطلاع دی۔ استقلال اسٹریٹ سے باہر نکلو، ٹاکسم سے میوسپٹی بس پکڑو، وہ پہنچا دے گی وہاں۔ جہان سر جھکائے ایک ہاتھ سے گوشت کا ٹکڑا پکڑے دوسرے سے کٹ چھرا چلا رہا تھا۔ مگر ہمیں ایک ہینڈسم گائیڈ بھی چاہیے۔ ہینڈسم گائیڈ ابھی مصروف ہے، کسی غیر ہینڈسم گائیڈ سے رابطہ کرو۔ ڈی جے نے پلٹ کر حیا کو دیکھا، اس نے مسکراتے ہوئے شانے اچکائے۔ وہ واپس جہان کی طرف گھومی۔ تو آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے؟ بالکل بھی نہیں، تم میں سے پھر کوئی گم ہو جائے گا اور میرا پورا دن برباد ہوگا۔ ایک دفعہ پھر سوچ لیں، لکھ کر دے دوں، وہ کہتے ہوئے ٹکڑوں کو ایک طرف ٹوکری میں رکھنے لگا، اس کے ہاتھ مشینی انداز میں چل رہے تھے۔ اچھا ایک بات بتائیں، استقلال اسٹریٹ میں جیب کترے ہوتے ہیں نا؟ ڈی جے نے اس کے سلور اسمارٹ فون کو دیکھتے ہوئے کہا، جو قریب ہی چارجنگ پہ لگا تھا۔ ہاں ہوتے ہیں۔ تو سمجھے آپ کی جیب کٹ گئی۔ ڈی جے نے ہاتھ بڑھا کر فون اچکا، تار نکالی اور حیا کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ فون والا ہاتھ اس نے کمر کے پیچھے کر لیا تھا۔ کیا مطلب؟ اسے شدید قسم کا جھٹکا لگا، وہ ہاتھ روک کر انہیں دیکھنے لگا تھا۔ مطلب یہ کہ اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں چل رہے تو ہم اس موبائل کو بیچ کر آدھا جواہر تو خرید ہی لیں گے۔ ویسے فون اچھا رکھا ہوا ہے آپ نے۔ وہ الٹ پلٹ کر موبائل دیکھنے لگی۔ پاکستانی روپوں میں 2-2.5 لاکھ سے کم کا تو نہیں ہوگا۔ جہان چھرا رکھ کر ان کے سر پر آ پہنچا۔ میرا فون واپس کرو۔ کڑی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھایا۔ ٹاپ کبھی پیلس سے واپس پر دے دوں گی، وعدہ۔ مطلب تم لوگ مجھے یرغمال بنا کر لے جاؤ گی؟ کوئی شک؟ حیا پہلی دفعہ بولی۔ ٹھیک ہے، مگر یہ آخری بار ہے، پھر میں کبھی تم دونوں نکمی لڑکیوں کے ساتھ اپنا دن برباد نہیں کروں گا۔
وہ ایپرن گردن سے اتارتے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہا تھا، اور اگر آج تم دونوں میں سے کوئی کھوئی تو میں بہت برا پیش آؤں گا۔ ہاتھ دھو کر جیکٹ پہنتا وہ ان کے ساتھ باہر نکلا۔ ٹاپ کبھی پیلس سرائے کے سامنے وہ سبزہ زار پہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ حیات درمیان میں تھی اور دونوں اس کے آس پاس۔ وہ لوگ چلتے چلتے میوزیم میں داخل ہو چکے تھے۔ وہ ایک اونچا ہال تھا، منقش در و دیوار، رنگ برنگی ٹائل سے سجے چمکتے فرش، بلند و بالا ستون۔ حیا ارد گرد نگاہیں دوڑاتی شیشے کی دیواروں میں مقید تاریخی اشیاء کو دیکھتے آگے بڑھ رہی تھی۔ دفتر ایک جگہ رکی اور شوکیس میں سجے ایک تبرک کو دیکھا۔ وہ ایک ٹیڑھی رکھی ہوئی چھڑی تھی، بھوری سی چھڑی جو شیشے میں مقید تھی۔ وہ گردن ترچھی کر کے اس کو دیکھنے لگی، پھر ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں۔ کیپشن سامنے ہی لگا تھا، اسٹاف آف موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا۔ اس کی پڑھتی آنکھیں پوری کھل گئیں، لب بھی نیم واہ ہو گئے۔ لمحے بھر بعد وہ دور کھڑی ڈی جے کا بازو پکڑ کر کھینچتی ہوئی اسے ادھر لائی۔ ڈی جے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے؟ ریئلی؟ اس نے بے یقینی سے پلکیں جھپکیں۔ مگر یہ ان کے پاس کیسے پہنچا؟ وہ دونوں گھوم پھر کر ہر زاویے سے اس کو دیکھنے لگی۔ جہان بھی جیبوں میں ہاتھ ڈالے خاموشی سے چلتا ان کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اس کے لیے تو سب پرانا تھا، مگر وہ دونوں تو مارے جوش کے راہداری میں آگے پیچھے ایک ایک تبرک کی طرف لپک رہی تھیں۔ ان کے دوپٹے سروں پر آ گئے تھے۔ کعبہ کا تالا، حضرت داؤد علیہ السلام کی تلوار، حضرت یوسف علیہ السلام کا صفا، ابراہیم علیہ السلام کا برتن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نشان، آپ کا لباس، دانت مبارک، آپ کی تلوار اور بہت سے صحابہ کی تلواریں۔ ڈی جے، کیا یہ شیشے کی دیوار غائب نہیں ہو سکتی اور ہم اس تلوار کو چھو نہیں سکتے؟ وہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کے سامنے کھڑی تھیں۔ کوئی ایسا مقناطیسی اثر تھا ان تلوار میں کہ مقابل کو باندھ دیتا تھا۔ مگر ہم اس قابل کہاں حیا؟ ختیجہ نے تعصب سے سر ہلایا۔ وہ ابھی تک یوں ہی اس تلوار کو دیکھ رہی تھیں۔ اگر ہم اس کو چھو سکتے تو جانتی ہو کیا ہوتا؟ 14 صدیوں کا فاصلہ ایک لمس میں طے ہو جاتا۔ مگر ہمارے ایسے نصیب کہاں؟ جہان، یہ سب تبرکات اصلی ہیں کیا؟ جہان نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ میں نے کبھی ان پر ریسرچ نہیں کیا اور نہ ہی کوئی ریسرچ پڑھا ہے۔ قوی امکان ہے کہ یہ سب اصلی ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے تبرکات بھی اتنے ہی نقلی ہیں جتنے عیسائیوں کے، مگر اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ اصلی ہیں۔ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ سب ہمارے انبیاء سے وابستہ رہنے والی اشیاء ہیں۔ تحریک خلافت انہی تبرکات اور مقامات مقدمات کے تحفظ کے لیے چلائی گئی تھی۔ ڈی جے کو معاشرتی علوم کا بھولا بسرا سبق یاد آ گیا۔ ٹاپ کی پیلس میں سب گھوم پھر کر جب وہ باہر نکلے تو جہان نے اپنا موبائل واپس مانگا۔ یہ لیں، کیا یاد کریں گے؟ اور فکر نہ کریں، ہم نے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ سیکیورٹی لاک یا کوئی پاسورڈ ہوتا تو میں ضرور کھولنے کی کوشش کرتی، مگر آپ نے تو فنگر پرنٹس انٹری لگا رکھی ہے۔ ڈی جے کے ہاتھ سے فون لیتے ہوئے وہ مسکرایا۔ ٹاپ کبھی کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ سے جہان نے ان کو بہت اچھا سا کھانا کھلایا۔ ترکی کا اب تک کا بہترین کھانا، اور کھانے کے دوران ہی ختیجہ سر درد کی شکایت کرنے لگی۔ جب تک کھانا ختم ہوا وہ بہت مردہ حالت سی ہو گئی تھی۔ اس کا سر ایک دم ہی درد سے پھٹنے لگا تھا۔ میرا خیال ہے میں واپس روم جا کر ریسٹ کروں، تم لوگ اکیلے گھومو پھرو۔ اس کی طبیعت واقعی خراب لگ رہی تھی، سو انہوں نے اسے جانے دیا۔ وہ چلی گئی اور وہ دونوں ٹاپ کلبی پیلس کی پچھلی طرف آ گئے۔ وہاں ایک وسیع و عریض سفید سنگ مرمر کے چمکتے فرش والا برآمدہ تھا، جسے اونچے سفید ستونوں نے تھام رکھا تھا۔ برآمدے کے آگے فاصلے فاصلے پر چکور چبوترے سے بنے ہوئے، جن کے سامنے ٹیرس کی طرف چند گز کھلا احاطہ تھا۔ اس کے آگے اونچی سفید منڈیر بنی تھی۔ وہاں کھڑے ہو کر منڈیر پر کونیاں رکھ کر دیکھو تو نیچے بہتا مرمرا سا جھاگ اڑاتا سمندر دکھائی دیتا تھا۔ وہ جگہ اتنی خوبصورت تھی کہ دل چاہتا انسان صدیوں تک وہاں بیٹھا سمندر دیکھتا رہے۔ تھک گئے ہو؟ دونوں ستون کے ساتھ ٹیک لگائے چبوترے کے کنارے بیٹھے تھے۔ جب حیا نے پوچھا، اسے جہان ذرا تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، ذرا سا بخار ہے شاید۔ اس نے خود ہی اپنا ماتھا چھو کر
پھر اثبات میں سر ہلاتے ہوئے جیکٹ کی جیب سے گولیوں کی ڈبی نکالی، ڈھکن کھول کر ڈبی ہتھیلی پر الٹی، 2 گولیاں الگ کیں اور ڈبی بند کرتے ہوئے دونوں گولیاں منہ میں ڈالی، پھر نگل گیا۔ میرے پاس پانی تھا۔ وہ اپنا پرس کھولنے لگی، لیکن تب وہ نکل چکا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ تشویش سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ صبح ریسٹورنٹ سے نکلتے ہوئے اسے یوں جہان کی آواز دھیمی لگی تھی، مگر اس نے پوچھا نہیں۔ اب شاید اس کا بخار شدید ہو گیا تھا، کیونکہ چہرے پہ اثرات آنے لگے تھے، سرخ ہوتی آنکھیں اور نڈھال سا چہرہ۔ بس میں نے دیکھ لیا سمندر، اب واپس چلتے ہیں، تمہیں گھر جا کر ریسٹ کرنا چاہیے۔ گھر جاتے جاتے گھنٹہ لگ جائے گا، میں نے ابھی دوائی لی ہے، اس کا اثر ہونے میں ذرا وقت لگے گا، ابھی یہیں بیٹھتے ہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بول رہا تھا۔ چند لمحے خاموشی سے بیت گئے۔ ان چبوتروں میں سے دور دور تک ٹولیوں کی صورت میں سیاح بیٹھے نظر آ رہے تھے، مگر بہت سے لوگ آگے منڈیر کے ساتھ کھڑے ہوئے سمندر کو دیکھ رہے تھے۔ میں تھوڑی دیر یہاں لیٹ جاؤں؟ تم اکیلی بور تو نہیں ہوگی؟ اب بھی میں واپس نہیں جانا چاہتا۔ میری لینڈ لیڈی شاید آج آئے جھگڑا کرنے، میں فی الحال اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ نہیں نہیں، تم لیٹ جاؤ، یہ شال لے لو۔ اس نے بیگ سے شال نکال کر اسے تھمائی۔ وہاں ٹھنڈی ہوا بہت تیز تھی۔ یہ شال وہ اور ڈی جے بطور پکنک میٹ کے استعمال کرتے تھے۔ تھینکس۔ جہان ستون کے ساتھ فرش پر لیٹا، آنکھوں پر بازو رکھے، وہ گردن تک شال کمبل کی طرح ڈالے کب سو گیا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اسے اچانک بہت سردی لگ رہی تھی۔ وہ اس سے ایک زینہ نیچے آ بیٹھی تھی۔ ہر چند لمحے بعد گردن موڑ کر وہ اوپر جہان کی طرف دیکھ لیتی تھی۔ وہ سو چکا تھا، سمندر کی لہروں کا شور وہاں تک سنائی دے رہا تھا۔ وہ اپنا ترکی والا موبائل نکال کر یوں ہی ان باکس نیچے کرنے لگی۔ وہاں چند دن پہلے کا ایک SMS ابھی تک پڑا تھا۔ اس نے اس کا جواب نہیں دیا تھا، اور کئی دفعہ پڑھ لینے کے باوجود مٹایا بھی نہیں تھا۔ وہ بیوقدہ سے واپسی کے اگلے روز انڈیا کے ایک غیر شناسا نمبر سے آیا تھا۔ اس میسیج میں لکھا تھا کہ مجھے آپ کے جواب سے خوشی نہیں ہوئی، مگر میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں۔ آج کے بعد آپ سے کبھی رابطہ نہیں کروں گا۔ جو تکلیف میں نے آپ کو پہنچائی، اس کے بدلے میں اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو یہ آپ کی بڑائی ہوگی۔ اور اگر کبھی آپ کو استنبول میں کوئی مسئلہ ہو، سرکاری کام ہو یا غیر سرکاری کام، قانونی یا غیر قانونی، مجھے صرف ایک SMS کر دیجیے گا، آپ کا کام ہو جائے گا۔ ARP۔ اس پیغام کے بعد اس شخص نے واقعتاً کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ وہ اب استنبول میں بہت آزادی سے، بہت مطمئن دل و دماغ کے ساتھ گھومتی تھی۔ اسے پہلے کی نسبت اب ARP سے ڈر نہیں لگتا تھا، مگر اس وقت وہ پیغام دوبارہ پڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک خیال کوندے کی طرح لپکا۔ اس نے پلٹ کر احتیاط سے جہان کو دیکھا۔ وہ آنکھوں پہ بازو رکھے سو رہا تھا۔ وہ واپس سیدھی ہوئی اور ریپلائی کا بٹن دبایا۔ اس پیغام کا جواب اسے کبھی نہ کبھی تو دینا ہی تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ خوب غور و فکر کر کے کچھ ایسا لکھ کر بھیجے گی وہ بھڑکے بھی نہیں اور دوبارہ اس کا پیچھا بھی نہ کرے۔ سو اچانک اسے ایک عجیب سا خیال آیا تھا۔ جہان کو صرف بخار نہیں تھا، وہ پریشان بھی تھا۔ اسے وہ بیوقدہ والے ٹرپ کے مقابلے میں ذرا کمزور لگا تھا۔ گردش معاش کے جھمیلوں میں پھنسے اس انسان کی وہ ایک مدد کر سکتی تھی، تو اس میں آخر حرج ہی کیا تھا؟ وہ کافی دیر سوچتی رہی، پھر اس نے جواب ٹائپ کرنا شروع کیا۔ آپ کی وسیع نظری کا شکریہ۔ مجھے واقعی استنبول میں ایک کام درپیش ہے۔ اگر آپ میری مدد کریں تو میں اسے آپ کی طرف سے پہنچائی جانے والی اذیت کا مداوع سمجھوں گی۔ اس نے پیغام بھیج دیا۔ اب وہ خاموشی سے بیٹھی سمندر کی لہریں دیکھنے لگی۔ وہ بیوقدہ اس کے گھر بھی تو چلی گئی تھی، اور جب دروازہ بند ہوا تو اسے لگا تھا وہ ایک سنگین غلطی کر چکی ہے، مگر اس غلطی کا نتیجہ بہت اچھا اور اطمینان بخش نکلا تھا۔ اسے احساس تھا کہ اب بھی اس نے غلطی کی ہے، اور اس کا نتیجہ… ایک دم فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ چونکی اور موبائل سامنے کیا۔ وہی انڈیا کا غیر شناسا نمبر تھا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ میسیج پر ہی یہ بات ہو جائے گی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ فون کرے گا۔ وہ موبائل سنبھالتی اٹھ کر سامنے منڈیر کے پاس چلی آئی۔ اگر وہ یہاں کھڑے ہو کر بات کرے گی تو جہان تک آواز نہیں پہنچے گی۔ ہیلو، اس نے فون اٹھایا۔ زہے نصیب، زہے نصیب، آج آپ نے ہمیں کیسے یاد کر لیا؟ وہی عامیانہ سا مسکراتا لب و لہجہ۔ اسے اپنی حرکت سے شدید پشیمانی ہوئی تھی۔ ایک کام تھا، حیا احتیاط سے نبے تلے لہجے میں کہنے لگی۔
اور بہتر ہوگا کہ ہم کوئی بیکار کی بات کرنے کے بجائے کام کی بات کریں۔ آپ کی مرضی ہے حیا جی، رابطہ بھی تو آپ نے ہی کیا ہے، ورنہ عبد الرحمن پاشا اپنے قول کا بہت پکا ہے۔ شاید وہ طنز کر رہا تھا مگر وہ پی گئی۔ میرے کزن کا ریسٹورنٹ ہے استقلال اسٹریٹ پر، برگر کنگ کے نام سے۔ اس کی قسطیں ادا نہیں ہوئیں۔ ریسٹورنٹ کی مالکہ آج کل میرے کزن کو تنگ کر رہی ہے۔ کیا وہ اسے سال 2 سال کی مہلت نہیں دے سکتی؟ کون سا کزن؟ وہ چونکا تھا۔ جہان سکندر، وہ تھوڑا سا ہکلا کے بولی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ ٹھیک کر رہی ہے یا غلط، مگر وہ یوں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھی رہ سکتی تھی، اور وہ جہان کو اس پریشانی سے تھکتے بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اچھا، تو آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے کزن کا یہ مسئلہ حل کر دوں، اور یہ کہ اس کی مالکہ اس کو پھر سے تنگ نہ کرے؟ جی میں یہی چاہتی ہوں۔ وہ ہولے سے ہنسا۔ میں کچھ کرتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے فون رکھ دیا اور سوچنے لگی کہ وہ ہنسا کیوں تھا۔ وہ واپس آ کر جہان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ چند لمحے لگے تھے اسے نارمل ہونے میں۔ اس نے وہی کیا جو اس کو ٹھیک لگا تھا، مگر اب وہ ذرا مطمئن ہوئی تھی۔ کافی دیر وہیں ستون کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ اس کے عقب میں ٹاپ کبی کا عظیم محل تھا اور سامنے مرمرا سا سمندر۔ کافی دیر وہیں ستون کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ کافی لمحے گزر گئے تو ایک دم جہان کا موبائل بجا۔ وہ جیسے ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، شال ہٹائی اور جیب سے موبائل نکالا۔ تب تک کال کرنے والا شاید فون بند کر چکا تھا۔ ریسٹورنٹ سے آ رہی ہے کال، میرا خیال ہے واپس چلتے ہیں۔ وہ چلاک لومڑی نہ آئی ہو کہیں، وہ پریشانی سے کہتا اٹھ گیا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر مت کرو، حیا بڑے اطمینان سے کہتے ہوئے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ جہان نے اس کی بات پر تھکے تھکے سے انداز میں نہیں میں سر ہلا دیا۔ کافی دیر بعد جب وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے استقلال اسٹریٹ میں داخل ہوئے تو حیا نے کہا، آج میں تمہارا برگر کھا کر جاؤں گی، کیونکہ ڈی جے اور تم نے اپنی اپنی بیماری میں مجھے بالکل اگنور کر دیا ہے۔ کھا لینا، وہ دھیرے سے مسکرایا، مگر اگلے ہی پل ٹھٹک کر رکا۔ مسکراہٹ چہرے سے غائب ہو گئی۔ حیا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ سامنے برگر کنگ تھا۔ اس کی شیشے کی دیوار میں بڑا سا سوراخ تھا اور اس سوراخ کے گرد مکڑی کے جالے کی مانند دراڑیں پڑی تھیں۔ وہ ایک دم تیزی سے دوڑتا ریسٹورنٹ کی طرف لپکا، جبکہ وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کی سماعتوں میں ایک قہقہا گونجا تھا، اور دوسرے ہی پل وہ بھاگ کر ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ کھڑکیوں کے ٹوٹے شیشے، الٹا بکھرا ٹوٹا فرنیچر، اوندھی میزیں، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے برتن، ہر جگہ توڑ پھوڑ کے آثار تھے۔ عملے کے شخص کے ساتھ 2 پولیس والے کھڑے تھے۔ ایک آفیسر ہاتھ میں پکڑے کلب بورڈ پہ لکھے کاغذ پر کچھ لکھ رہا تھا۔ جہان وہ سب کچھ دیکھتا ان پولیس آفیسر کی طرف آیا۔ وہ ان سے کچھ پوچھ رہے تھے اور وہ صدمے میں شوق سے گنگ نفی میں سر ہلاتا کچھ کہہ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے قریب سے گزرتے شیف کو روک کر پوچھا۔ جواباً اس نے تعصب سے سر ہلا دیا۔ وہ گینگسٹرز تھے، ان کے پاس اسلحہ تھا۔ وہ اندر آئے اور پورا ریسٹورنٹ الٹ دیا۔ پولیس بھی بہت دیر میں پہنچی، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا، اور اس کا دل چاہ رہا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے۔ یہ اس نے کیا تھا، کس شخص پہ بھروسہ کر لیا، او خدایا! حیا پریشان ہوئی۔ پولیس آفیسر کی کسی بات کے جواب میں کچھ کہتے جہان کی نگاہ اس پر پڑی، جو بمشکل آنسو رو کے کھڑی تھی۔ اس نے اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ وہیں کھڑی رہی۔ وہ اس کی طرف آ گیا۔ تم جاؤ، ٹاکسم سے بس پکڑ لینا، میں تم سے بعد میں بات کروں گا، وہ تھکا سا کہہ رہا تھا۔ اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ مردہ اور تھکن زدہ لگ رہا تھا۔ حیا سر ہلا کر آنسو پیتی پلٹ گئی۔ یہ تم نے کیا کر دیا حیا؟ جو اس کے پاس تھا اسے بھی ضائع کرا دیا۔ آئی ہیٹ یو حیا، آئی ہیٹ یو۔ خود کو ملامت کرتی وہ خاموش آنسوؤں سے روتی واپس ٹاکسم جا رہی تھی۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہا کہ وہ فون کر کے اس شخص کو خوب سنائے، مگر شاید وہ یہی چاہتا تھا، رابطہ رکھنے کا کوئی بہانہ۔ نہیں، اب وہ اسے فون نہیں کرے گی۔ حیا نے یہ تہیہ کیا۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ سیاہ گپ اندھیرے میں جب ایک چیخ اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، اندھیرے میں دراڑ پڑی، دور سے آتی آواز قریب ہوتی گئی۔ اس نے پلکیں جدا کرنی چاہی تو جیسے ان پر بہت بوجھ پڑ گیا۔ بمشکل آنکھیں کھولی تو چند لمحے اسے حواس بحال کرنے میں لگے۔ اس نے ارد گرد دیکھا۔ روم میں پرسکون سی نیم تاریکی چھائی ہوئی تھی۔
کونے میں مدھم سا نائٹ بلب جل رہا تھا۔ ڈی جے، ٹالی اور چیری اپنے اپنے بستروں میں کمبل ڈالے سو رہی تھیں۔ دیوار پہ آویزہ بڑے کلاک کی چمکتی سوئیاں رات کے 1 بجنے کا بتا رہی تھیں۔ وہ چنگھاڑتی آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ اس نے نیند سے بوجھل ہوتا سر دائیں طرف گھمایا، کوہنی کے بل ذرا اوپر ہوئی اور تکیے تلے ہاتھ ڈال کر موبائل نکالا۔ اس کا ترکی والا موبائل بج بج کر اسی پل خاموش ہوا تھا۔ 2 مسڈ کال تھیں۔ اس نے پل کے سکیڑے ہاتھ سے بال پیچھے ہٹاتے ہوئے اسکرین کو دیکھا۔ تایا فرقان موبائل، ساتھ ہی بریکٹ میں 2 کا ہندسہ تھا۔ حیا نے اسکرین کے کونے پر لکھے ٹائم کو دیکھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ یہاں 1 بجا تھا، پاکستان میں 3 بجے ہوں گے۔ آدھی رات کو آنے والا فون اور مہمان کبھی اچھی خبر نہیں لاتے۔ حیا کے اوپر خوف طاری ہو گیا تھا۔ اس کی ساری نیند اور سستی پل بھر میں بھاگ گئی تھی۔ تایا اس وقت کیوں کال کر رہے تھے؟ وہ ٹھیک تو تھے، اماں ابا راحیل سب ٹھیک تو تھے۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا۔ وہ تڑپ کر واپس کال ملانے لگی۔ پھر یاد آیا کہ اس میں بیلنس نہیں ہے۔ اس نے بے بسی سے اپنے پاکستانی موبائل کو دیکھا جو تکیے کے اس طرف رکھا تھا۔ اس میں بھی بیلنس ختم تھا۔